نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیک الخیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا اور اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام انبیاؤں کے سردار میں سردار ہے، جو خاتم النبیین ہے، جس پر نبیت نبوت کے اور پیغمبریت کے دروازے بند، جو آیا سب سے آخر میں جائے گا سب سے پہلے جنت میں، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کو ہر چیز کی آفر ہوئی ہو، سب کچھ چھوڑ کر امت کے لیے رونا اس کی صفات میں سے ایک ہو، جسے پہاڑوں کے دونوں جانب کو سونے کا بنا دینے کے بارے میں کہا گیا ہو اور وہ کہے کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک وقت کھاؤں تو شکر ادا کروں اور جس ٹائم نہ ملے تو اللہ تجھ سے مانگوں، اس نبی کی امت میں جسے بخشائے ہونے کی فضیلتیں حاصل ہوں، جسے مقام محمود عطا کی گئی ہو، جو سدرۃ المنتہا تک جائے جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہ ہو، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کی صفات میں ایک صفات یہ بھی تھی کہ امت کے حال پر رونا، امت کے لیے رونا، امت کے لیے اللہ سے مانگنا، امت کی جد و جہد میں لگے رہنا، خود کے گھر کچھ ہو نہ ہو امت کی فکر کرنا، یہ ایک صفات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بیان کا موضوع تو خیر تو بیان تو علماء کرام کا کام ہے، بس ایک وہ ترتیب ہے تو وہ نام لکھ دیتے ہیں کہ بیان ہوگا، حالانکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ سیکھنا سکھانا اور ترغیب کی نیت پر بات ہو۔ موضوع تو دیکھ چکے ہوں گے کہ سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج تاریخ کے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں جانیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں کتنے کتنے خطرناک سیلاب آئے جس کے بارے میں ہمیں علم تک نہ تھا، اور پھر ان میں ہماری ذمہ داریاں اور ہمارا خدمت کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ صرف خدمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، اور اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے ان سیلابات میں، ان مصیبت کے وقت میں، ان پریشانیوں کے وقت میں۔ مولانا جلال الدین سوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکروں میں سے دو بڑے لشکر ہوا اور پانی ہیں، ہوا اور پانی ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی سے کتنی حالات خراب ہوئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے وہ ان پر ڈال دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ اس آزمائش میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا کریا تمیمی القیوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ سلمان بن عبد المالک یہ تقریباً کوئی 1717 عیسوی میں گزرا ہے، مسجد حرم شریف میں موجود تھا کہ ان کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کچھ تحریر کردہ تھا۔ اس نے ایسے شخص کو بلایا جو اس کو پڑھ سکے، جو اس پہ لکھا ہوا تھا اسے پڑھ سکے۔ جیسے کہ آج کے دور میں اگر مصری تہذیب، احرام مصر کی تہذیب، ہبریت کی تہذیب، یونانیت کی تہذیب لائی جائے تو وہ ہر کسی کو پڑھنا نہیں آتی، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ مہارت رکھتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے بھی کسی ایسے بندے کو بلایا جو تختی ملی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا کہ کوئی پڑھے، تو چنانچہ مشہور تابعی بزرگ سیدنا واہب بن منبع رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا، یہ بہت بڑی نصیحت ہے جو اس پر لکھی ہوئی تھی۔ لکھا ہوا تھا، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جانچ لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک اعمالوں میں زیادتی کا سامان اکٹھا کرے اور حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے۔ یاد رکھ، اگر تیرے قدم پھیل گئے
تو روز قیامت تجھے ندامت کا سامنا ہوگا، تیرے اہل و عیال تجھ سے بے زر ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ جائیں گے، تیرے ماں باپ عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرا ساتھ نہ دیں گے، پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ نہ سکے گا، نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا، پھر اس حسرت و ندامت کے ساتھ سے پہلے آخرت کے عمل کی تیاری کر لے۔ یہ وہ تختی تھی جو کسی اور زبان میں 1717 عیسوی میں سلمان بن مالک کو ملی، سلمان بن عبد المالک کو ملی۔ اس نے ایسے بندے کو بلایا جو اسے پڑھے۔ آج کی تہذیبیں بھی مصر کی، تہذیبیں بھی یونان کی، بابل کی بھی تہذیبیں، رومیت کی بھی تہذیبیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو پمپئی کا سیلاب اور پمپئی کا زلزلہ، آتش فشاں جو پمپئی میں آیا، وہ چیخ چیخ کے وہ داستان بیان کر رہا ہے کہ جو دودھ پلانے والی اس آتش فشاں کے لاوے میں جل کر جم گئے، اور وہ سیلاب کی تاریخیں، وہ طوفان نو کی تاریخیں بیان کر رہی ہیں کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ کی بڑائی میں تھی، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ زندگی بسر کرنے میں تھی، زندگی گزارنے میں تھی، زندگی اس چیز پر گزارنے پہ تھی۔ آج تاریخ کے کچھ ایسے سیلابوں کے بارے میں جانیں گے جس کے بعد ہمیں عبرت پکڑ لینی چاہیے تھی مگر نہ پکڑ سکے۔ 1931 چائنا کے دریا ینگ سی ہئی میں ایک سیلاب آتا ہے اور اس سیلاب میں 37 سے 40 لاکھ لوگ نست و نابود ہو جاتے ہیں۔ 40 لاکھ لوگ نست و نابود ہوتے ہیں، 40 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، 40 لاکھ لوگ لقمۂ اجل بن جاتے ہیں، 40 لاکھ لوگوں کو موت طاری ہو جاتی ہے، موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ 1931 چائنا دریائے ینگ سی کے اندر جو سیلاب آتا ہے، 40 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں۔ ایک پانی اپنی قوت اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے مجھے کہ میں کھا جاؤں، سب کچھ کھا گیا۔ تاریخ نے پھر دیکھا بھولا سائیکلون 1990 میں یہ طوفان 13 نومبر کی رات کو مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش پر ایک سے چار چادر بن کر موت کی ان پر ڈنڈلاتا رہا۔ 10 لاکھ افرادوں کی زندگی کا چراغ گل کر گیا، 10 لاکھ لوگوں کی زندگی کا چراغ گل کر گیا۔ اسے بھولا سائیکلون کہا گیا۔ 1970 میں موجودہ جو بنگلہ دیش تھے، جو آج بنگلہ دیش ہے، جب یہ حصہ پاکستان تھا، ادھر یہ سیلاب اٹھا، ادھر یہ طوفان آیا، ادھر یہ طوفان نے ان لوگوں پر باقاعدہ تقریباً 10 لاکھ افرادوں کو رقمۂ اجل بنا دیا۔ یہ پھر ایک پیغام تھا، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ صرف بھولا نامی ایک علاقے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد جہاں بحق ہوئے، جو بنگلہ دیش کا علاقہ تھا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس در جہاں بحق ہوئے۔ اسی لیے اس طوفان کو بھولا سائیکلون کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تک آنے والے طوفانوں میں سب سے ہولناک طوفان یہی تھا۔ نمبر 1 ہرزل سائیکلون 1954 میں تقریباً 1200 اور اسی ہرکن میں 8 سے 12 ہزار افراد لقمۂ اجل بنے اور اس میں انتقال کر گئے، مر گئے۔ اس کے بعد گلسٹرون میں آیا، پھر ایک اس طوفان اٹھا، میکسیکو میں 1909 میں آیا، 1500 افراد اس میں مر گئے، نیند موت کی سو گئے، اور 1000 سے 3000 تک لوگوں پر موت طاری ہو گئی۔ اتنے لوگ مرے، دنیا میں طوفان آئے، ہر تاریخ رچی ہوئی ہے کہ اتنے اللہ کے عذابات آئے۔ اس کے بعد بھی ہم نے اللہ سے اس طرح سے مانگا نہیں جس طرح سے مانگنے کا حق تھا۔ 30 تاریخ 12واں مہینہ 2004 میں انڈونیشیا میں سونامی کی صورت میں طوفان آیا جس نے روح زمین کے
پھر ایک خوف طاری کر کے بتلا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تم سب کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے اعمالوں کو، تمہارے جھوٹوں کو، تمہاری مکاریوں کو، تمہاری دغا بازیوں کو، تمہاری دھوکہ دریوں کو، تمہارے لوگوں سے فریب گریوں کو، تمہاری ساری کی ساری حرام پائیوں کو، غریبوں کا حق دبانے کو، اپنا پیٹ بھرنے کو، حلال ہو یا حرام ہو پیٹ میں آ جائے، بینک بیلنس بنانے کو اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن خالد راوی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگہانی موت اللہ کی عذاب کی پکڑ ہے، اللہ کی عذاب کی پکڑ ہے۔ 2005 میں 5/1/2005 میں سری لنکا میں آنے والے طوفانوں نے جو تباہی مچائی پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان طوفانوں کے بعد بھی نصیحت نہیں پکڑتے کہ کتنے اللہ کے عذابات آ رہے ہیں، کتنے اللہ ہمیں بار بار بتلا رہے ہیں کہ دیکھو سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، نہیں تو وہ عذابات تم لوگوں پر آئیں گے جو تم حیران ہو جاؤ گے، جو تم حیران ہو جاؤ گے کہ کتنے عذابات آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے اس چیزوں کو مذاق میں لیا ہوا ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں، کوئی کسی کے ہمیں معاملات کا خیال نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیا، جو چل رہا ہے چلنے دیا، کوئی چیز نہیں۔ سونامی جو ہم نے دیکھے انڈونیشیا کے ساحل پر، لاکھوں زندگیوں کے چراغ بجھ گئے۔ 6 جنوری 2005 میں تھائی لینڈ میں آنے والے طوفان نے جو تباہی مچائی پوری دنیا نے دیکھا۔ ریاست ٹیکسس میں ٹائفون نامی ایک ہوا کا طوفان آیا جس کی طاقت 10 ہائیڈروجن بموں سے زیادہ تھی۔ یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ ملحق ہوتا ہے۔ اس نے مکاناتوں کی چھتوں کو اڑا کر رکھ دیا، گھروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ چند لمحے میں خوبصورت شہر کھنڈر بن گیا اور تبدیل ہو گیا۔ کوئی دیکھ کر یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہاں خوبصورت شہر تھا، کبھی یہاں خوبصورت شہر تھا، جس نے ہزاروں عمارتوں کو، انڈونیشیا میں جب طوفان آیا ہزاروں عمارتوں کو زمین بوس کر کے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ یہاں ٹینکوں کی وزنی جتنے ستونوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، گاڑیوں کو ایسے اکھاڑ کر پھینکا کہ دنیا حیران تھے۔ یہ جدید دور کے لوگ تھے، جدید ٹیکنالوجیوں سے آراستہ تھے، پھر بھی روک نہ سکے۔ امریکہ کے دریائے اسپیسی میں ہر سال سیلاب آتا ہے، پانی کا زیادہ سے زیادہ اخراج 2.5 لاکھ کیوسک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سال جو سیلاب آیا پانی کا خروج 7.5 لاکھ کیوسک تک پہنچا۔ جتنے پل اور ڈیم بنے ہوئے تھے پانی ان کے نیچے کی بجائے اوپر سے گزر گیا۔ 7 ریاستیں زیر آب آ گئی، پانی میں آ گئی، پانی کے اندر دب گئی۔ باقاعدہ طور پر یہ چیزیں نظر آنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ کس طرح سیلاب آ گیا؟ یہ تو جدید دور کے لوگ تھے، جدید ٹیکنالوجیوں سے آراستہ لوگ تھے، ان لوگوں کے اوپر یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی پکڑ اسی کو کہتے ہیں۔ خوفناک طوفان کس طرح آتے ہیں؟ جاپان کی تاریخ گواہ ہے۔ 1993 میں جاپان میں آنے والے طوفان نے کیا منظر پیش کیا، اس کی اکنومی تباہ کر کے رکھ دی، اس کے نظام تباہ کر کے رکھ دیے، اس کی بلڈنگیں تباہ کر کے رکھ دی۔ 30/12/2005 میں انڈونیشیا میں آنے والے طوفان نے کتنے لوگوں کو گھر کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا۔ 20 جنوری 2005 میں انڈونیشیا میں پھر جو طوفان آیا اس نے جو تباہی مچائی، اتنے بڑے شہر کو کس طرح سے اکھاڑ کر رکھ دیا، کس طرح سے اکھاڑ کر رکھ دیا، کس طرح سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ 1994 میں امریکہ میں طوفان آیا۔ 12.12 چوڑے ستون تنکوں کی طرح توڑ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان نے ان ستونوں کو، ان پلوں کو 100 میٹر دور پھینک دیا۔ جن کو کرینیں اٹھاتی تھی، کرین اٹھا کر رکھتی تھی، ان ستونوں کو 1994 کے اندر 1994 میں امریکہ میں آنے کے بعد ان ستونوں کو اکھاڑ کر 100 میٹر دور پھینک دیا۔ گاڑیاں، ٹرک، بلکہ گھر ایسے اڑے جیسے ماچس کی تلیاں۔
پھر ایک طوفان آیا 20/1/2005 انڈونیشیا میں، اس طوفان نے تباہی مچائی۔ اس کی ڈاکومنٹریز آج بھی موجود ہیں، اس کی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں۔ موت جس کا انجام ہوا، وہ قبر جس کا مقام ہوا، اس آنکھ کی رونق دنیا سے کس طرح لذت انداز ہوئی اور دنیا میں کس طرح پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ مالک بن دینار یہ کہتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اس کی آنکھ رونق دنیا سے کس طرح لذت اندوز ہوئی اور وہ دنیا کس طرح سکون زندگی گزار رہا ہے۔ مالک بن دینار جب بھی یہ کہتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے، تعجب ہے اس شخص پر جو اس کو موت کا انجام اور قبر کا مقام ہو، اس کی زندگی موت ہو اور اس کا آخری ٹھکانہ قبر ہو، اس کی آنکھ دنیا سے کس طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے، کس طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے، کس طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے، کس طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ وہ حیات دنیاوی کس طرح اطمینان سے بسر کر رہا ہے، یہ فرماتے اور بے اختیار روتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ کون؟ مالک بن دینار، کون؟ مالک بن دینار بے ہوش ہو جاتے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد کیا پیش آئے گا تو تم اپنی غابت سے کھانا بھی نہ کھا سکو۔ حضرت حزم بن حکیم سے روایت ہے کہ ابو دردہ نے فرمایا، اگر تم پر یہ انکشاف ہو جائے کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے تو تم حسب منشا کھانا اور حسب خواہش پانی نہ پی سکو اور نہ دھوپ سے بچنے اور نہ سائے کے لیے گھر میں داخل ہو سب کو، بلکہ تمہیں خوف سے سینے کو بھی کرتے رہو اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور اپنی حالت پر آنسو بہاتے رہو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے موت کیا ہے، موت کیا ہے، موت کیا ہے، کس طرح آنے والی ہے، کس طرح سے ہونے والا ہے، کس طرح سے ہوگا۔ مالک بن دینار کہتے تھے، میں ایک قبر پر گیا، اس پر لکھا ہوا دیکھا، اے قافلے والوں، اے قافلے والوں۔ مالک بن دینار کیا فرما رہے ہیں کہ میں گیا، ایک قبر پر لکھا ہوا دیکھا، اے قافلے والوں چلو یاد رکھو، ایک دن تم پر ایسا وقت آئے گا تمہارے میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ موت سے پہلے تم اپنی سواریوں کو تیز چلاؤ اور ان کی لگا میں ڈھیلی نہ چھوڑنا ان کی لگاموں کو، اور جو کام تم نے کرنا چاہتے ہو جلدی کر لو، یعنی کہ اپنی عبادت اللہ کو راضی کرنا۔ ہم بھی تمہاری طرح لوگ تھے، لیکن جو زمانہ ہم پہ تھا ہم دھیمے تھے، آج ہم قبروں میں ہیں، فوت ہو کر لیٹ گئے ہیں، آج کوئی نہیں ہے جو ہمیں یہاں سے بچا سکے، ہمیں یہاں سے نکال سکے، ہمیں یہاں سے لے جا سکے۔ 26 تاریخ 12واں مہینہ 2004 کو بھی انڈونیشیا نے سیلاب دیکھا، طوفان دیکھا، پورا انڈونیشیا اکھڑ کر رہ گیا۔ یہ طوفان ہر لمحے یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ اللہ سویا نہیں ہے، وہ اللہ جاگ رہا ہے، ہر لمحے دیکھ رہا ہے، ہر لمحے جانچ رہا ہے۔ تم ایک بار کسی کے گھر میں کیچڑ پھینکو، گند پھینکو، وہ بندہ ایک بار چھوڑ دے گا، دوسری بار پھینکو چھوڑ دے گا، تیسری بار پھینکو چھوڑ دے گا، چوتھی بار پھینکو چھوڑ دے گا، آخر کار بولے گا، تو ہوتا کون ہے، تو ہوتا کون ہے میرے گھر کو خراب کرنے والا، تو ہوتا کون ہے میرے گھر کو گندا کرنے والا۔ اسی طرح سے ہم نے نمازیں چھوڑی، اللہ نے چھوڑ دیا، ڈھیل دی، ہم نے جھوٹ بولا، اس نے ڈھیل دی، ہم نے ناچ گانا اختیار کیا، اس نے ڈھیل دی، ہم نے جوا ریزی شروع کی، اس نے ڈھیل دی، ہم نے تہمت لگائے لوگوں پر، اس نے ڈھیل دی، ہم نے بہتان لگائے، اس نے ڈھیل دی، ہم نے زنا کے اڈے آباد کیے، اس نے ڈھیل دی، ہم نے شراب نوشی شروع کی، اس نے ڈھیل دی، ہم نے بغض رکھے، اس نے ڈھیل دی، ہم نے لوگوں کے رشتے توڑوائے، اس نے ڈھیل دی، ہم نے لوگوں کی لڑائیاں کروائی، اس نے ڈھیل دی، ہم نے نافرمانیاں کی، اس نے ڈھیل
ڈھیل دی، ہم نے روزے چھوڑے اس نے ڈھیل دی، ہم نے ذکر اذکار چھوڑے اس نے ڈھیل دی، ہم گندا کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے گھر کو، اس کی عبادت کو، اس کی توحید کو، اس کے نبی کی عزت کو، اس کے نبی کی سنتوں کو، اس کے نبی کی تعلیمات کو، صحابہ کی زندگی کو ہم گندا کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے سود کے اڈے آباد کر دیے، ہم نے بے حیائی کے اڈے آباد کر دیے، ہم نے عریانیت کے اڈے آباد کر دیے، ہم نے جھوٹ کی مجلسیں لگا ڈالی، ہم نے غیبت کے اڈے آباد کر دیے، ہم نے بیٹھ کر 10 لوگوں کی غیبتیں شروع کر دی، ہم نے اپنے اوپر سے وہ تمام چیزیں ہٹا کر اپنے آپ کو فرشتوں کی صفت میں ڈال کر سامنے والے کو ابلیسیت کی صفت میں ڈال دیا، ہم اس کے گھر کو گندا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ خود کہے گا کہ میں خود آ رہا ہوں، میں خود آ رہا ہوں، اب تمہیں حساب دینا ہوگا، اب تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ آج وہ اللہ اتنی ڈھیل دینے کے بعد کہے کہ اب میں خود آ رہا ہوں۔ یہ طوفان، یہ سیلاب اللہ کی طرف سے وہ کھینچی ہوئی رسی ہے، یہ ناگوانی موت اللہ کی پکڑ کا سبب ہے، بتلانا ہے کہ اب تمہاری پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ دنیا کے بڑے علماؤں کے بیانات اٹھا کر دیکھ لو، جدید دور کے اندر علماؤں نے حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پیشن گوئیاں کر دی ہیں کہ دنیا کے خاتمے کا ہمیں شایدن یہ نظر آتا ہے کہ 100، 125، 150 سال ہیں۔ اب دنیا کو لپیٹا جا رہا ہے، 135 علامات صغرا کی وہ نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، وہ ظاہر ہو چکی ہیں، وہ دکھ چکی ہیں، وہ نظر آ چکی ہیں، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر علامات کبریٰ، علامات اکبر، بڑی علامتوں کا ظاہر ہونا وہ ہوگا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں ہم دیکھ نہیں رہے، کس طرح سے بلوچستان میں پانی نے اللہ کے حکم سے تباہی مچائی ہے۔ اس کے بعد یہ پیغام اشارتاً پھر دیا جا رہا ہے، اے لوگوں سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اس طوفانوں سے ہم نے 2 لوگوں کا تعین کرنا ہے، ایک وہ جو مشکل میں صبر کرے، دوسرا وہ جو مشکل میں خدمت کرے۔ ایک وہ جو صبر کرے، ایک وہ جو خدمت کرے۔ جو طوفان میں اپنا گھر کھو بیٹھے، بچے کھو بیٹھے، وہ ہمار پر صبر کریں اور ہم سے اچھے کی امید رکھیں۔ اور ایک وہ جن کو ہم نے اسباب دیے، معاملات دیے، زرعی زمینیں دی، گھر دیے، دولت دیے، اچھا چیزیں دی، پہننے کو دیا، وہ ان متاثرین کی مدد کس طرح کرتے ہیں، وہ ان متاثرین کی مدد کس طرح کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شرم نہیں کہ اپنے بڑے لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے امیر دوستوں سے، سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے جان والوں سے، احبابوں سے، استادوں سے، اسٹوڈنٹ سے جو صاحب حیثیت ہیں، ان سے یہ مطالبہ کریں کہ دیکھو سیلاب متاثرین کی مدد کرو۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں سب نظر آ رہا ہے۔ ادھر کراچی کی سرزمین پر روئی ٹاؤن میں مفتی ملک عبدالحق کیمپ لگا کر بیٹھ کر لوگوں پر یہ بیان کرے کہ آؤ اللہ کے راستے میں متاثرین کے لیے کچھ دو۔ ان متاثرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر روحانی تعلق تو اللہ نے جوڑا ہے، آدم کی اولاد سے تعلق تو اللہ نے جوڑا ہے۔ ادھر ہم جا کر حیدرآباد سے میر پرخاص کی سرزمین پر علماء سے ملیں اور انہیں کہیں حضرت امداد بانٹنی ہے تو ہم حاضر ہیں، گلی گلی ٹھیلا لے جا کر مال جمع کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، کمبل جمع کرنے ہیں تو ہم حاضر ہیں، کپڑے جمع کرنے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ ایک ایک جگہ پر جا کر امدادیں اکٹھی کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، ان متاثرین کی مدد کے لیے ہے۔ اس سے وہ واقعہ تازہ ہوتا ہے، ہجرت صحابہ کر مکے سے مدینے پہنچے، جن صحابہ کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے کر دوسرے صحابہ کو دے دی، جس کے پاس 2 گھر تھے ایک دوسرے کو دے دیا، جس کے پاس 2 چیزیں تھی ایک دوسرے کو دے دی۔ ایک کون تھے جن کو ضرورت تھی، ایک کون تھے جن کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہوا تھا، جن کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہوا تھا، انہوں نے مدد کی، انہوں نے مدد کی۔
انہوں نے مدد کی. آج الماریاں، آج ہماری زندگی میں دو ہی سوال رہ گئے ہیں. ایک لڑکی الماری کھولے تو کہتی ہے کپڑے پہننے کو نہیں ہیں، اور دوسری طرف کہتی ہے اتنے زیادہ ہیں کہ الماری میں رکتے نہیں ہیں. اتنے زیادہ ہیں کہ الماری میں رکتے نہیں ہیں. آج اللہ نے جو ہمیں معاملات دیے ہیں، اسبابات دیے ہیں، جو چیزیں دی ہیں، کتنی ساری ہیں. ہم اس سے متاثرین کی مدد کریں، ہم اس سے متاثرین کی مدد کریں. ایک ترتیب بنائیں. ایک ترتیب یہ، اس وقت برا وقت ہے. اس وقت میں دو انسانوں کی اللہ پہچان کرنے جا رہے ہیں. ایک مدد کرنے والے، دوسرے صبر کرنے والے. دوسرے صبر کرنے والے. ہر لڑکی اپنے محلے میں جانتی ہے، ہر اسٹوڈنٹ اپنے محلے میں جانتی ہے کون امیر ہے کون غریب ہے. ان سے جائے، ان سے بات کرے. آپ کی جو گنجائش ہے آپ ہمیں بتائیں. آپ کمبل دے سکتی ہیں، آپ جوتے دے سکتی ہیں، آپ کپڑے دے سکتی ہیں، آپ برتن دے سکتی ہیں، آپ گھی کی تھیلی دے سکتی ہے. سارا محلے کا مال اکٹھا کرے 3 دن کے اندر اپنے گھر میں، پھر استاد جی سے یا مجھ سے رابطہ کر کے ایڈریس لے کر اس ایڈریس کے اوپر کیا کروا دے، پوسٹ آفس کے ذریعے پارسل کروا دے. اور اگر کوئی کہتی ہے کہ جی میں ایک گھی کی تھیلی لے کر دے سکتی ہوں، تو وہ جو گھی کے ہیں 200-250 روپے وہ استاد جی کا یا میرا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے اس میں جا کر ڈلوا دے کہ جی یہ اس گھی کے پیسے ہیں، یہ اس گھی کی تھیلی ہے، یہ اس گھی کی چیز ہے. کیونکہ 200 روپے کی گھی کی تھیلی اگر کراچی بیچتے بھی ہیں تو 250 روپے تو TCS کے لگ جانے. تو وہ 200 روپے اگر زیادہ ہو تو اکٹھا کر لیا جائے، زیادہ ہو تو اکٹھا کر لیا جائے. آج وہ کس حالت میں ہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے. ان کے گھر بہہ گئے، ان کی اولادیں بہہ گئی، ان کے جانور بہہ گئے، ان کے پاس اوڑھنے بچھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ تپتے ہوئے، اگر دھوپ نکلی ہے تو تپتے ہوئے، اور اگر دھوپ نہیں ہے تو بارش زدہ سیلاب جو آیا ہوا ہے اس کے نیچے بیٹھنے پر مجبور ہے. فرنیچر ان کے خراب، گھر ان کے بہہ گئے، چیزیں ان کی بہہ گئی. پہننے کو جو ایک آدھا جوڑا ہے وہی پہنا ہوا ہے. آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ معاملہ اچھا ہے. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ جو بولا سائیکلون سے لے کر اور دریائے ہونگ ہی سی سے لے کر 1931 چائنا سے لے کر 2022 تک کے سیلابات کی تاریخ جو بیان کی ہے، 40 لاکھ لوگ چائنا میں اس سیلاب میں مرے تھے. 40 لاکھ لوگ. اور بھولا سائیکلون کے اندر جو بنگلہ دیش کے اندر آیا تھا اس کے اندر بھی تو 10 لاکھ لوگوں نے تقریباً اس کا اپنا چراغ گل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. مگر لوگ جب مددیں کر کے آگے آتے ہیں تو قومیں پھر سے کھڑی ہو جاتی ہیں. جاپان میں سینکڑوں بار سونامی آئے، سینکڑوں بار زلزلے آئے، سینکڑوں بار طوفان آئے. جاپان 0/0 ہو گیا. پھر عوام نے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا. پھر ان کو اللہ نے کھڑا کر کے بتلا دیا اتحاد میں فائدہ ہے، اتحاد میں فائدہ ہے. ایک دوسرے کے لیے مل کر چلنا سیکھ گئے تو بہت آگے تک جاؤ گے، بہت آگے تک. نہیں تو یہ خواہشات تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گی، کہیں کا نہ چھوڑے گی. کیوں نہ چھوڑے گی؟ کیونکہ مار دے گی، ختم کر دے گی. کیونکہ یہی حقیقت ہے، یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے. آج یہ وہ حقیقت ہے جو چلے آ رہی ہے. ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے. کیوں سمجھ نہیں پا رہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو کسی اور زاویے پہ رکھا ہے. جو سلمان بن عبد المالک کا جو قول عرض کیا وہ ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں. اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. حضرت سیدنا کریا تمیمی اور اقوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیفہ سلمان بن عبد المالک مسجد حرم شریف میں موجود تھے. ان کے پاس ایک پتھر لایا گیا، یعنی کہ کوئی کھدائی کے دوران کوئی پتھر ملا. وہ پتھر ان کے پاس لایا گیا، پتھر لایا گیا. اس پر کچھ تحریر کدا تھی، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سی زبان میں. انہوں نے کہا ایسے شخص کو بلاؤ جو اس زبان کو سمجھتا ہو، اس زبان کو سمجھتا ہو. چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا واحد بن منبع رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا. اس پر لکھا ہوا تھا اے ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک اعمالوں میں زیادتی کا سامان کرے.
حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے۔ یاد رکھ اگر تیرے قدم پھیل گئے تو روز قیامت میں تجھے ندامت کا سامنا ہوگا۔ تیرے اہل عیال تجھ سے بے زر ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے۔ تیرے ماں باپ عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرے ساتھ نہ دیں گے۔ پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ نہ سکے گا، نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔ پھر اسی حسرت و ندامت کے ساتھ سے پہلے آخرت کے لیے عمل کر لے۔ یہی سوچ لے تو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ 2009 میں سرگودا میں جب تھا، وہاں میں ایک ٹھیلے پہ گیا چنے کھانے، تو ادھر ایک حدیث کا اقوال لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم ہے کہ منصور بن عمار فرماتے ہیں جب آدمی مرتا ہے تو 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، روح ملک الموت، مال رشتہ دار اور کیڑے مکوڑے گوشت کھا جاتے ہیں، ہڈیاں مٹی میں خاک ہو جاتی ہیں، اور جو نیکیاں ہیں وہ قرض خواہ لے جاتے ہیں۔ روح ملک الموت لے جائے یہ لازمی ہے، اور جو مال ہے وہ رشتہ دار لے جائیں یہ بھی لازمی ہے، مگر اپنے ایمان کو بچانا، کہیں وہ شیطان نہ لے جائے۔ کیوں؟ اب اچھا، ایک دریا جس کا نام تھا فیفی، پبلک ہیرکن، 1930 2 سے 8 ہزار افراد ہلاک ہوئے فیفی میں۔ 8 سے 10 ہزار افرادوں کی تو ہلاکت کا سبب ملا کہ ہلاک ہو چکے ہیں، جو گم ہوئے وہ الگ تھے۔ اور کون سا؟ فلورا ہیلکن 1963 میں 7,200 افراد طوفان کی زد میں آئے اور مارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دریا آیا کیوبا ہیرکن میں 1932 میں، طوفان آیا، 1932 میں تقریباً 2,500 سے 3,500 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ہر دور میں اللہ نے بتلایا ہے کہ ہم چاہیں تو پانی کے عذاب سے تمہیں تتر بتر کر دیں، ہم چاہیں تو ہواؤں کے عذاب سے تمہیں تتر بتر کر دیں۔ یہ طوفان، یہ سیلاب قوم نوح سے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو، ہم کبھی بھی، کہاں سے بھی، کیسے بھی آ جائیں۔ آپ لوگوں جو کراچی میں رہتے ہو، کبھی کراچی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کراچی کے ساحل پر جانا، جو عام دن ہو، اس عام دن میں جانا، سمندر کا پانی نارمل لہروں سے ہوگا، اور جمعے کے دن جا کے دیکھنا سمندر کا پانی جوش مارے گا۔ جلال الدین نے کتاب میں یہی لکھا ہے، سوتی رحمت اللہ علیہ نے، کہ جمعے کے دن انسان کو چھوڑ کر ہر مخلوق اللہ سے توبہ کرتی ہے کہ آج قیامت کا دن نہ ہو، ابھی سیلاب کی حالت میں سی یو کا ساحل تقریباً کوئی 400 یا 300 گز دور ہے اس کی دیواریں، مگر اس سیلاب کی حالت میں سی یو کی دیواریں ٹیپتا ہوا پانی باہر روڈوں پر آ کر یہ پیغام دے رہا ہے، اے اللہ تو حکم کر، تیری کبریائی پر میں قربان، تو حکم کر، تیری بڑائی پر میں قربان، تو حکم کر، تیری توحید پر میں قربان، تو حکم کر میں ان کو کھا جاؤں، یہ 2.5 کروڑ کی آبادی میں تباہ کر دوں، ختم کر دوں۔ تو وہ سمندر بھی چیخ کر اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ اجازت دے تو میں یہ 2.5 کروڑ کی آبادی ختم کر دوں، کھا جاؤں۔ اسی طرح دنیا کے تمام سمندر، دریا، پانی، ہوائیں، زلزلے، طوفان، یہاں تک کہ آتش وشاں، ٹورنیڈو، بھنور، سب اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جلال الدین سوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اسرافیل جو سور پھونکیں گے، سور کے فرشتے ہیں، وہ سور کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ چکے ہیں، سانس کھینچ چکے ہیں، بس مارنے کی دیر ہے، قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا۔ اب اجازت مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح تمام دنیا کی مخلوقات اللہ سے اجازت مانگ رہی ہیں، اللہ تیرا حکم ہو ہم کھا جائیں،
کھا جائیں۔ اللہ ہے موقع دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، ایک موقع اور صحیح، ایک موقع اور صحیح، ایک موقع اور صحیح۔ اجتماعی عذاب ہم امت پہ نہیں بھیجیں گے۔ ہم نے نبی سے کہا تھا کہ آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، جس طرح قوم نوح پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم سبا پر آیا، قوم لوط پر آیا، قوم عاد پر آیا، اس کے علاوہ اور کئی قوموں پر ایسے عذابات آئے۔ آج یہ پیغام اللہ پھر سے بتلا رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں۔ ہر چیز میں ایک اشارہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ وہ اشارے یہ پیغام دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ ایک حکم کرے، وہ ایک حکم دے تو تمام کا تمام معاملہ حیران ہو جائے، دنیا حیران ہو جائے، سارا کا سارا معاملہ سامنے آ جائے، دنیا دیکھ لے کہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ سب اس بات کو سمجھ نہ پائیں، مگر اللہ انسان کو چھوٹ دے رہا ہے کہ لوٹ آئے گا، لوٹ آئے گا۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا مفہوم میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حدیث لکھتے ہیں نماز کے ٹاپک میں، کہ جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ جتنا چاہے خوش رہ لیں آخر غم ہے، جیسا چاہے عمل کریں اچھا برا بدلہ ضرور ہے، جتنا چاہیں جس سے چاہے محبت کریں آخر جدا ہونا ہے، جتنا چاہے رہ لیں آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ وہ بتلانا تھا، دکھلانا تھا کہ پیغام یہی ہے، جانا سب کو ہے۔ اگر انسانوں کو آج ان متاثرین کی مدد کے لیے اللہ ہمارا منتظر نہیں ہے، اللہ ہمارا منتظر نہیں ہے، نہیں ہے، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو چاہیں تو پورے کوئٹہ کے متاثرین کی مدد صرف اکیلے کر سکتے ہیں، چاہے تو اللہ ہمارا منتظر نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں رائی کے دانوں کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ تو ایک سنہری موقع ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ کوئی خدمت کر لو، کر لو، راضی کر لو، مجھے راضی کر لو، میں راضی ہونے کے لیے بیٹھا ہوں۔ حضرت مولانا عارف باللہ شیخ حضرت مولانا حضرت شاہ حکیم اختر محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عرش کے سامنے لکھا ہوا ہے سبقت رحمت علی غضبی، میری رحمت اور میرے غصے میں ریس ہوئی، دوڑ ہوئی، تے بھاگنا ہوا، میری رحمت میرے غصے سے جیت گئی، میری رحمت بڑی ہے، میری رحمت جیت گئی، میری رحمت کو آگے دیکھا، میری رحمت آگے بڑھ گئی، غضب پیچھے رہ گیا۔ اے لوگوں تمہیں بھی موقع دیا ہوا ہے، رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ، کوئی چیز، سعدیہ اپنے کیمرے بند کرو، جب کوئی چیز بکتی ہے مارکیٹ میں، سودے میں آ کر، تو اس کا ایڈورٹائز بنایا جاتا ہے، اس کا اشتہار بنایا جاتا ہے، ایڈز بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ بتلایا جاتا ہے یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں، سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ نے بھی یہ بتلا دیا، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، اے ابن آدم، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ کسی کی مدت 12 سال، کسی کی 14 سال، کسی کی 18 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی پیدائش سے ہوتے ہی مر جانا، یہ اس تک آفر ہے۔ محدود مدت کے لیے فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ تمام عبادت، نماز پڑھنا اپنے لیے ہے، کلمہ پڑھنا اپنے لیے ہے، روزہ رکھنا اپنے لیے ہے، ذکر کرنا اپنے لیے ہے، خیرات چیزیں کرنا اپنے لیے ہے۔ ایک خدمت ایسا شعبہ ہے جس کو کرنے سے اللہ بندے کو مل جاتے ہیں، اللہ مل جاتے ہیں، اللہ مل جاتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں میری امت کے، میرے نبی کی امت کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں،
رکھتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے وہ ایک ہوا مشرق سے چلائے تو مغرب تک سارے مسلمان ہو جائے، وہ جنوب سے چلائیں تو شمال تک سارے مسلمان ہو جائے، وہ ایک فرشتوں کا عذاب بھیج دیں تو لوگ کلمہ پڑھ لیں، ایک عذاب بھیج دیں تو گستاخوں کو وہ تباہ کر دے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، فیصلہ تم کرو، شیطان بھی تمہیں دعوت دے گا، میرے نبی نے بھی تمہیں دعوت دی، فیصلہ تم پر ہے، کسے اپناتے ہو، کسے جھٹلاتے ہو، کس پر چلتے ہو، کسے چھوڑتے ہو، کہاں بڑھتے ہو، کہاں رکتے ہو، کیا فیصلہ ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ تم لوگوں نے، یہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہمارا مال امت پر بھی لگ جائے، ہمارا وقت امت پر بھی لگ جائے، ہمارے زندگی میں جو علم اللہ نے ہمیں دیا وہ امت پر بھی لگ جائے، امت کے لیے خرچ ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا جس کا مفہوم ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرا نیک اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، تیرا نیک اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، نیک اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا اے داؤد میرے روٹھے ہوئے بندوں کو میرے پاس لے آؤ، میرے روٹھے ہوئے بندوں کو میرے پاس لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جب موسیٰ کوہ طور پر جانے لگے تو بادشاہ کہتا ہے موسیٰ اتنا کچھ ہے کہ ختم ہوتا نہیں، اللہ سے پوچھ کہ کیا کروں۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ننگا ریت میں ڈگویا ہوا ہے، اے موسیٰ پوچھ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا کروں۔ موسیٰ جب واپس آئے تو پہلے وہ 12 آدمی نظر آیا جو ننگا تھا۔ موسیٰ کیا حکم آیا؟ کہا اللہ کہتے ہیں شکر ادا کر، شکر۔ وہ کہتا ہے کس چیز کا شکر، کیا ہے میرے پاس؟ یہ کہنا تھا کہ ایک ہوا چلی اور ننگا باہر کھڑا کر دیا۔ جب بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ انار کھا رہا تھا، بادشاہ نے کہا موسیٰ کیا حکم آیا؟ کہا اللہ کہتے ہیں ناشکری کر۔ وہ کہتا استغفر اللہ، کیا کہتا ہے موسیٰ، اللہ اکبر، کیا کہتا ہے ناشکری کروں؟ وہ انار زمین پہ گرا اور وہ قیمتی موتی بن گئے۔ یہ وہ پیغام تھا، یہ وہ بتلانا تھا، یہ وہ اللہ کو امت کو سمجھانا تھا کہ شکر ہر حال میں ہے، ناشکری نعمت کو گھٹا دیتی ہے، یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی بخیلیت ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اسے چھپا کے رکھا ہے، امت پہ خرچ نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی زمرے میں ہو، کپڑوں کے زمرے میں ہو، جوتوں کے زمرے میں ہو، اپنے کمبلوں کے زمرے میں ہو، پیسے کے زمرے میں ہو، کسی معدنیات کے زمرے میں ہو، یہ بھی امت پہ خرچ نہ کرنا۔ بخیل لوگ اللہ کو پسند نہیں، بخیل لوگ پسند نہیں۔ کوئی خرچ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اسباب نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، مگر حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو تہجد میں اٹھ کر روئے اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی امت پانی میں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، بے روزگار بھی ہے، وہ بے گھر بھی ہو گئے، اولادیں بھی مر گئی، معاشی جانور بھی معاشی مر گئے، ان کے سارے جانور چلے گئے، ان کے پاس نہ چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ کمبل ہے، نہ اناج ہے، نہ ان کے پاس پینے کو پانی میسر، نہ اناج میسر۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا خاصا بندہ جو نارمل کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی ابھی سبزی خریدنے کے حق سے باہر ہو چکا۔ سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ان دنوں میں، بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے زمینیں خراب ہو گئی، جو سبزیاں آتی وہ آئی نہ، تو مارکیٹ میں ہر چیز مہنگی۔ تو یہ ایک ایک روپیہ اربوں خربوں کے ثواب کے برابر اجر بن جائے گا، اربوں خربوں کے ثواب کے برابر اجر بن جائے گا، اجر بن کر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہر روپیہ ڈبل ٹبل ہو جاتا ہے، ڈبل ٹبل سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، سب سے آگے۔ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں برے وقت میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے۔
برے وقت میں کون کس کا ہاتھ تھامتا ہے؟ یہ لوگ جو گھنٹوں سے مہینوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، کیا ان میں اتنی استعداد آ گئی ہیں، اتنی استعداد آ گئی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے امت کی مدد کریں، اپنے آپ کو تھوڑا بہت رکھ کر امت کے لیے خرچ کریں؟ کیا ان میں ابو بکر والی صفات آ گئی ہیں سب کچھ امت پہ خرچ کر دے؟ کیا عمر والی صفات آ گئی ہیں کہ آدھا امت پہ خرچ کر دے آدھا رکھ لے؟ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کون کتنا سچا ہے، کون نبی کی امت کو مشکل حالات میں تھامتا ہے، سنبھالتا ہے، دیکھتا ہے کہ امت پر آج برا وقت ہے، اسے سنبھال لیں، اسے لے کر چل لیں، اسے لے کر آگے بڑھ لیں، اور اسے دیکھیں ہم کیا ہو گیا، کدھر چلے گئے، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امت کس حال میں ادھر سنبھالتی ہے، لوگوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صرف امت کے حال کو سمجھ کر ان کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آج بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا ہمارے سیلابوں سے نہ لڑ سکی، دنیا ہمارے طوفانوں سے نہ لڑ سکی، دنیا ہمارے بکھیرے ہوئی چیزوں سے نہ لڑ سکی۔ ہم نے باقاعدہ جب ان پر اپنی پکڑ بنانی ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اے لوگوں تم بھی سمجھ جاؤ کہ کیا ہے۔ کسی شاعر نے حضرت موسیٰ کی شان میں کہا تھا، اترے جو خواب کچھ لوگ دل کی ذات میں روپوش ہو گئے، اترے جو خواب آنکھوں میں خاموش ہو گئے، ساقی نے پھر پلائی ہے کچھ خاص آنکھ سے، اتنا ہوا سرور کے مدہوش ہو گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو آپ مل گئے۔ اللہ آپ مل جائیں، خدمت سے مل جائیں، عبادت سے مل جائیں، امت کی فکر سے مل جائیں، رونے سے مل جائیں، گڑ گڑانے سے مل جائیں، بچے کی طرح اللہ کے سامنے ضد کرنے سے مل جائیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ مسلمان تھی اللہ سے شرماتی رہی، وہ مسلمان تھی اللہ سے شرماتی رہی، گوری نے بھگوان سے ساجن مانگ لیا۔ ہم کو اللہ نے کہا مانگو تو صحیح، مانگتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہچکیاں دکھاتے نہیں، روتے نہیں۔ اے اللہ تو سن لے، تو دیکھ لے، تیرے سوا کون ہے دیکھنے والا؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو آپ ہی مل گئے۔ دیکھا جو جلوہ آپ کا بے ہوش ہو گئے، جتنے کیے تھے پیار میں عہد وفا یہاں، سارے ہی عہد اس سے فراموش ہو گئے۔ موسیٰ گئے تھے طور پر اللہ کو دیکھنے، جلوے کی روشنی ہی سے بے ہوش ہو گئے۔ اتارے جب بھی آپ کے ورشا زمین پر بڑھ کے درد ہم سے آغوش ہو گئے۔ موسیٰ جلوے سے بے ہوش ہو جائے اور وہ جلوہ محمد مصطفیٰ دیکھ لے اور اس کی امت ہم بن جائیں، اور ہم سے یہ خدمت کا مطالبہ ہو جائے کہ امت کے لیے بڑھ کر آگے آؤ، دعاؤں کی صورت میں یاد رکھو، عبادت کی صورت میں یاد رکھو، ذکر اذکار کی صورت میں یاد رکھو، رو کر یاد رکھو، گڑ گڑا کر یاد رکھو۔ قرآن نے یہی کہا، جو گمان رکھتے ہو وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی کہا، تم دعائیں مانگو ہم قبول کریں گے۔ اب فرق اتنا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس زلزلوں سے، ان سیلابوں سے، ان طوفانوں سے، ان بارشوں سے، ان تندرستیوں سے، ان حالات سے اللہ انسانوں میں دو طبقوں کو دیکھ رہے ہیں، منتظر ہے کہ خدمت والا کون ہے، شکر والا، صبر والا کون ہے۔ دونوں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے،
دونوں کی چھان بین ہو رہی ہے، دونوں کی چھان بین ہوگی۔ جس طرح روٹیاں بنانے سے پہلے آٹے کو چھانا جاتا ہے، بور اور کیڑے مکوڑے گند سائڈ ہو جائے، اسی طرح چھان بین ہو رہی ہیں۔ جن کو ہم نے دیا وہ لگاتے ہیں یا نہیں، جن کو ہم نے دیا وہ اٹھ کر ان کے لیے روتے ہیں یا نہیں، جن کو ہم نے دیا وہ ان کے لیے مانگتے ہیں یا نہیں، جن کو ہم نے دیا وہ اس کے لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بس یہی آخری گزارش ہے کہ اللہ نے جو بھی چاہے کسی بھی صورت میں، عبادت ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، راتوں کو اٹھ کر رونے کی ہی صورت میں کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے ان کے لیے رویا جائے، اللہ کے سامنے ہر نماز میں ان کے لیے دعا کی جائے، اے اللہ تیرے سوا کون ہے ان کی مدد والا، ہم تو مزے سے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم تو کچھ بھائی لڑکے ہیں، وہ کچھ آ نہیں سکتے، کچھ جا نہیں سکتے، اے اللہ یہیں سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ یہیں سے ہدیہ کرتے ہیں، اے اللہ ان کے حال پر رحم کر، ہمارے حال پر رحم کر، اے اللہ ہیں تو وہ بھی روحانی بھائی ہیں تو وہ بھی روحانی بہنیں، اللہ ان کے لیے معاملات آسان کر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی جانچ پڑتال کے وقت انسان سے اتنا خوش ہوگا کہ ہر وقت میں اس نے امت کو بڑھ سڑ کر آگے اس کا ہاتھ تھاما ہے، اور جب امت کا ہاتھ تھام لیا جائے تو پھر اللہ امت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، امتیوں کا ہاتھ تھام لیا جائے تو پھر اللہ امت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ بس آخری بات مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں، حالات کو حالات سے بدلنا یہ فرعونوں کا مزاج ہے، حالات کو معاملات سے بدلنا، عبادت سے بدلنا، اعمال سے بدلنا یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ جو کچھ کہا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، چاہے پیسے، چاہے کپڑے، چاہے دعائیں، چاہے عبادت، چاہے کسی بھی صورت میں ہمیں امت کا ہاتھ تھام کر چلنے والا بنائے۔ اگر کوئی بھی ممبر اس پر کام کرنا چاہے تو میرا نام جنید اقبال ہے، مجھ سے رابطہ کر لیں، مرکزی ترجمان الحق اکیڈمی کا ہوں، استاد جی تو آج مصروف ہوں گے، خیمہ اپنا کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، تو مجھ سے رابطہ کر لیں، میں اپنا نمبر بھی تھوڑی دیر میں چلا دوں گا۔ پھر جو کسی صورت میں کام کرنا چاہے، جو کسی صورت میں مدد کرنا چاہے وہ ہم سے پھر رابطہ کر لے۔ جو کچھ کہا اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور امت کے حال پر ترس کھا کر رحم فرمائے، اور اپنے نبی کی امت کو پھر سے ویسا ہی ان قدموں پہ کھڑے ہونے والا بنا دے کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ آمین ثم آمین۔